اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یحشر اعداء اللہ الی النار فهم یوزعون حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ اور وہ دن بھی یاد کرنے کا ہے جب اللہ کے دشمنوں کو گھیر کر جہنم کی طرف لایا جائے گا۔ وہ لوگ ٹولیوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے تو ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی کہ کیا کچھ وہ کیا، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دیا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اس ذات نے ہی گویائی کی طاقت عطا کی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی کی طاقت دی تھی، اور اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے پہلی مرتبہ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم اس بات سے تو چھپ ہی نہیں سکتے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے کھالیں گواہی دیں، لیکن تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ اللہ تمہارے بہت سے اعمال کو جانتا ہی نہیں ہے، اور یہ تمہارا وہ گمان تھا جو تمہارے پروردگار کے تئیں تمہارا خیال تھا جس نے تمہیں برباد کر دیا اور تم نقصان اٹھانے والے میں ہو گئے۔ اب اگر یہ لوگ صبر بھی کریں تب بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر یہ معذرت پیش کریں تب بھی وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے جن کی معذرت قبول کی جاتی ہے۔ اور ہم نے ان کے لیے دنیا کے اندر بہت سے ایسے ساتھی مسلط کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ان کے لیے ان کی عمل کو مزین خوشنما بنا کر پیش کر دیا تھا، اور ان پر ان سے پہلے گزرے ہوئے جنات و انسان کے ساتھ شامل ہو کر عذاب کی بات ثابت ہو گئی، اور وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ سورہ حامیم سجدہ کی تفسیر چل رہی ہے، اور اس ضمن میں پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اس کائنات کی تخلیق کو بیان کیا اور بتلایا کیسے ہم نے 6 دن کے اندر اس پوری دنیا کو تیار کیا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں تو پھر ان کے سامنے قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ گزشتہ تفسیر کے اندر آیا، کس طریقے سے قوم عاد اور قوم سمود نے ناحق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، تکبر کا مظاہرہ کیا، تو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کے اوپر تو کڑکے سخت ترین آواز کے ذریعے عذاب نازل کیا، اور ایک قوم کے اوپر طوفان کی شکل میں ہوائیں بھیج کر اس کو، آندھی کی شکل میں ہوائیں بھیج کر اس کو تباہ و برباد کیا، اور ایمان والوں اور تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا۔ اس کے ذریعے سے کفار مکہ کو یہ عبرت کا سامان دیا گیا کہ دیکھو، اگر تم آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو برا بھلا کہتے ہو، ان کو تکلیف دیتے ہو اور ان کی باتوں کو نہیں مانتے ہو، تو جب ہمارا عذاب آئے گا تو یہ تو بچ جائیں گے اور تم سب کے سب ہلاک و برباد کر دیے جاؤ گے۔ اور یہی ہوا غزوہ بدر کے موقع پر آگے چل کر۔ اس کے بعد آج کی آیتوں کے اندر قیامت کے دن کا کچھ منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ اس دن ان کفار کی حالت کیا ہوگی، اور کیسے یہ اپنے کیے ہوئے بدعملی سے مکر جائیں گے اور انکار کر بیٹھیں گے، تو پھر ان کے خود جو ان کا جسم ہے، ان کی جو آنکھیں ہیں، ان کے کان ہیں، ان کی جو کھالیں اور
جو چمڑی ہے وہ خود ان کے خلاف گواہی دیں گے، تو اس کے بعد یہ کہیں گے تم نے کیسے ہمارے خلاف گواہی دی، تو وہ ساری باتیں ان کے سامنے پیش کریں گے۔ لہذا کہا قرآن نے کہ دیکھو اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ کے دشمنوں کو، یعنی اللہ کا دشمن کون ہے؟ جو اللہ کے انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک و بت پرستی کو ثابت کرنے والے، کہا اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ کے ان دشمنوں کو گھیر کر جہنم کے پاس لایا جائے گا اور پھر انہیں ٹولیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ الگ الگ قسم کے کفار ہوں گے، الگ الگ قسم کی ان کی بدعملی ہوگی، اور اسی کے اعتبار سے ان کا سیکشن الگ الگ کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ حتی اذا ما جاؤہا، جب یہ جہنم کے پاس پہنچیں گے، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، اس وقت ہوگا یہ کہ ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں اس بات کی گواہی دیں گے کہ دنیا کے اندر کیا کیا عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی ہوگا یہ قیامت کے دن کہ کفار انکار کر بیٹھیں گے کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، ہم نے تو آپ کے رسولوں کی تکذیب کی نہیں، ہم نے آپ کی وحدانیت کا انکار کیا ہی نہیں۔ صاف یہ کیا ہوں گے؟ یہ جتنے ظالمین ہیں، جتنے اللہ کے دشمن ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے سامنے منکر ہو جائیں گے، بالکل انکار کر بیٹھیں گے اور سمجھیں گے کہ ہمارے خلاف نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی ہمارے خلاف کھڑا ہونے والا۔ تو ہوگا یہ کہ خود ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کا جسم، ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ دنیا کے اندر کیا 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 کرتے تھے۔ یعنی انسان کا تو اس کی گمان ہوگا کہ کوئی ہمارے خلاف گواہی نہیں، اور اللہ خود ان کی جسم کو، ان کے اعضاء کو، ان کی کھال کو، ان کی آنکھ، ان کے کان کو ان کے خلاف گواہی کے طور پر کھڑا کر دے گا، اور وہ گواہی دیں کہ انہوں نے دنیا کے اندر کیا کیا کیا۔ آنکھ گواہی دے گی کہ اس نے کیا کیا ان آنکھوں سے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھا، کان گواہی دے گی کیا کیا اس نے برائیوں کو سنا، اور ان کے کھال گواہی دیں گے کیا کیا اس نے ہمارے جسم کے ذریعے اس دنیا کے اندر گناہوں کے کاموں کو کیا ہے۔ اب یہ کہیں گے وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اب یہ کفار اور یہ مشرک تو فوراً اپنی کھالوں سے کہیں گے تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ یعنی تمہارے پاس یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ تم تو بول نہیں سکتے دنیا کے اندر، یعنی تم تو بے حس قسم کی چیزیں تھیں۔ آنکھ تو بولتی نہیں ہے ہم سے، کان ہم سے کبھی کوئی شکایت تو کرتی نہیں ہے، کوئی کرتا ہے کسی کا کوئی کان کہ بھائی تم یہ کر رہے ہو یہ کر رہے ہو، اور کھال بھی انسان کا جسم، اعضاء، ہاتھ پیر، کبھی تو انسان کو کچھ کسی معاملے میں ٹوک روک تو کرتا نہیں ہے۔ تو کہیں گے تم ہمارے خلاف کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہیں گے دیکھو اسی ذات نے آج ہمیں گویائی کی طاقت دے دی، صلاحیت ہمارے اندر پیدا کر دی، جس نے ہر چیز کے اندر گویائی دی تھی۔ یعنی دنیا کے اندر تم جو بولتے تھے وہ تمہارا کمال نہیں تھا، تمہیں اللہ نے گویائی کی طاقت دی تھی اس لیے تم بولتے تھے۔ آج اللہ نے وہی گویائی کی طاقت اور صلاحیت کس کے اندر پیدا کر دی ہے؟ ہمارے اندر پیدا کر دی، اور ہم نے سب چیزوں کو دیکھا تھا، سب چیز ہم نے محفوظ کر رکھا تھا، لہذا آج ہم اپنے رب کے سامنے تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ وَخَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تم اسی کا انکار کرتے تھے نا کہ دوبارہ پیدا نہیں کیے جاؤ گے، اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائی جاؤ گے۔ خود ان کے ساتھ ان کی جو بات ہوگی اپنے جسم کے اعضاء کے ساتھ، یہ کہیں گے کہ آج ہمیں تو اللہ نے گویائی دے دی ہے، لہذا ہم آج اپنے اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے ہم تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اور قرآن نے کہا اگلی آیت میں وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور سن لو کہ تم اس بات سے تو چھپ ہی نہیں سکتے ہو کہ تمہارے خلاف تمہارا کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس سے کیا کر جائیں، چھپ جائیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ بعض کفار سمجھا کرتے تھے کہ ہم جو گناہ بند کمرے میں چھپ کر کرتے ہیں نا اس پر کوئی واقف نہیں ہوتا ہے، اس پر کوئی واقف نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اللہ کو بھی اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتی، نعوذ باللہ۔ بعض کفار یہ سمجھتے تھے، قرآن نے آیت نازل کر دی دیکھو اس سے تو تم چھپ ہی نہیں سکتے ہو کہ تمہارے خلاف خود تمہارا کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں کیا ہو جائیں، گواہی دے دیں۔ تم یہ سمجھتے تھے کہ چھپ کر کریں گے تو کوئی نہ دیکھنے والا ہے نہ کوئی گواہ بننے والا، ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، لیکن تمہارا یہ گمان تھا، تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے عمل کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے، یعنی تم جو چھپ کر کر رہے ہو، بند کمرے میں کر رہے ہو، گفا کے اندر، غار کے اندر بیٹھ کر کر رہے ہو تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، تم یہ سمجھتے تھے، تم سمجھتے کہ اللہ تمہارے بہت سے اعمال سے واقف نہیں ہے۔ وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، تمہارے پروردگار کے ساتھ یہ گمان تھا، تم یہ سمجھتے تھے کہ جو ہم چھپ کر کر رہے ہیں وہ کوئی نہیں دیکھ رہا، ارداکم، یہی تمہارا گمان تمہیں برباد کر دیا آج۔ تمہیں اگر یہ خیال ہوتا کہ نہیں میں دنیا کے کسی کونے میں چھپ جاؤں، زمین کے تہہ کے اندر چلا جاؤں یا آسمان کے اندر، آسمان کو پھاڑ کر چلا جاؤں یا پہاڑوں کے اندر چھپ جاؤں یا بند کمرے کے اندر، بند غار کے اندر، یا کوئی نہیں دیکھنے والا ہے، وہاں اگر میں کوئی کام کروں تو کوئی
دیکھنے والا نہیں آتا کہ میرا رب بھی اس پر واقف نہیں ہوگا. یہی خیال, یہی گمان جو تمہارا تھا تمہارے پروردگار کے تئیں, اس نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا. فاصبحتم من الخاسرین, لہذا تم ان لوگوں میں شامل ہو گئے, آج تم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو. اگر یہ گمان نہیں ہوتا تو انسان ڈرتا. آج کی دنیا دیکھیے, کیا کوئی انسان کہہ سکتا ہے, ہر انسان, یعنی قرآن نے کہا تھا کل کہ دیکھو تمہارے ساتھ 2 فرشتے ہیں, تم کہیں بھی اکیلے نہیں ہو, اللہ تمہارے قریب ہے, وہ ساری چیزیں تمہارا نوٹ کر رہا, ہر چیز رجسٹر میں. تو لوگوں کو یہ محال لگتا تھا. آج کی دنیا, انسان کے پاس موبائل ہے, دنیا کے کسی کونے میں انسان بیٹھا رہے, موبائل میں ایسا GPS لگا ہوا ہے, ایسا لوکیشن لگا ہوا ہے کہ انسان پکڑا جائے گا وہ کہاں ہے. ابھی میں نے ایک رپورٹ دیکھا BBC کا, کمبھ کا میلہ ہوا تھا نا پچھلے دنوں, تو کمبھ کے میلے کے اندر بہت زیادہ کچرا ہوا, بہت زیادہ کچرا ہوا. تو ان کچروں کا ہوتا کیا ہے, اتنا جو کچرا ہوا, ان کچروں کا ہوتا کیا ہے. خاص طور پہ سب کو اپنے ساتھ بچے لے کر آئے تھے, تو بچوں کا ڈائپر خاص طور پہ, تو ڈائپر یا پلاسٹک ایسی چیزیں ہیں جو عام طور پر بہت زمانے تک زندہ رہتی ہیں, بہت جلدی یہ گلتی نہیں ہے. تو ان لوگوں نے معلوم کیا وہاں کے اتھارٹی سے کہ آپ کیا کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہم کس طریقے سے پروسیس کے ذریعے اس کو دوسری چیزوں کے قابل بناتے ہیں, یہ دعویٰ تھا. تو انہوں نے چیک کرنے کے لیے کہ آیا ویسا ہوا کہ نہیں ہوا, ان لوگوں نے کیا کیا, یہ لوگ گئے اور 2-3 ہگس لیا بچوں کا, اور ہگس کے اندر GPS لگا کے ان لوگوں نے موڑ کر رکھ دیا کہ ہوتا ہے کیا. اور آج 1.5 سال قریب, کتنا کافی وقت گزر گیا, ادھر 1-1.5 سال کا عرصہ گزر گیا, 24 میں ہوا تھا. کہا 1.5 سال کے بعد بھی ان کا GPS بتا رہا ہے کہ وہ کچرا آج تک منتقل نہیں ہوا ہے دوسری ماہیت میں, یعنی آج تک کچرا کہیں نہ کہیں موجود ہے. گورنمنٹ نے جو کہا کہ ہم نے اس پورے کچرے کو, مطلب ہم نے کرپس بنایا, اس کو مشین کے اندر چلا کر پھر ہم نے دوسرے کام کے لیے اس کے استعمال میں اس کو ہم نے لے آیا, اور کھاد وغیرہ میں اس کا استعمال ہوتا ہے. کہا نہیں, آج بھی وہ کچرا کہیں نہ کہیں موجود ہے. کہاں موجود ہے, وہ نکال لیا GPS کے ذریعے, یعنی 1.5 سال پہلے ڈالا ہوا BBC نے ابھی نکال دیا, دیکھو یہاں کچرا موجود ہے. یعنی کوئی کہیں چھپ نہیں سکتا ہے. تو آج کی دنیا میں کوئی انکار کر سکتا ہے, ساری آنکھوں کے سامنے کہ ہم جو کر رہے ہیں سب یہ موبائل ریکارڈ کر رہا ہے. یعنی آج AI کا دنیا آ گیا, دنیا میں کیا بولا گیا ہے, یہاں تک کوشش ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر, وہ بھی آج دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے. آپ کے وائس کی تلاش ہو رہی ہے. یعنی کوئی چیز چھوئی, قرآن نے کہا تھا تم اس بات سے چھپ ہی نہیں سکتے ہو. یہ کان آنکھ یہ سب GPS ہے ہمارے جسم کے اندر. اللہ تبارک بتا رہے, یہ کان آنکھ, یہ جسم, یہ کھال ہاتھ پہ جو لگا رکھا ہے, یہ سب فوجی دستے ہیں, سب یہ ہسٹری ڈیٹا ہے سمجھ لیجیے, یہ سب محفوظ کر رہا ہے. یہ سارا GPS سب پتہ لگا رہا ہم کیا کر رہے ہیں, کہاں کر رہے ہیں اور کب کر رہے ہیں. تو آج کی دنیا کے سامنے جب یہ ٹیکنالوجی آ کے وہ انکار کر سکتا ہے کہ میرا کوئی عمل کوئی جان نہیں رہا ہے. وہی کہا ہے بخاری شریف کی روایت, جو لوگ سمجھتے تھے کفار مکہ یہ کیا ہے, ہم جو چھپ کر کرتے ہیں وہ کوئی جانتا نہیں. یہی گمان ان کو برباد کرے. ان کو اندازہ ہوتا کہ نہیں, آج اگر اندازہ ہو جائے, بھائی ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے, گاڑی کے اندر مالک نے GPS لگا رکھا ہے, وہ ڈرائیور ادھر ادھر گاڑی کر نہیں پاتا ہے. تھوڑی دیر اگر اس کو بھیجا ہے کولکاتہ, تھوڑا سا روٹ اگر کولکاتہ سے ادھر ادھر ہوتا ہے, فوراً ڈرائیور کال کرتا ہے اس کا مالک کو, مالک کال کرتا ہے ڈرائیور کو, تم گاڑی کہاں لے جا رہے ہو, فوراً GPS الرٹ کرتا ہے کہ دیکھیے آپ کی گاڑی ادھر سے ادھر ہو رہی. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہے, کوئی نگراں نہیں, سب سے بڑی بیوقوفی ہے. یہ تو کہا ہے کہ تمہارے اوپر ایک وجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی, جس نے تمہیں پیدا کیا, جس نے سارا نظام بنایا, وہ تمہارے اوپر نگاہ رکھ رہا ہے. یہی تو کہا کہ دیکھو ہم دیکھ رہے ہیں, ہر چیز ہم محفوظ کر رہے ہیں, کوئی تم ایسا عمل نہیں جو کرتے ہو مگر وہ لوح محفوظ کے اندر درج ہو رہا ہے. دونوں فرشتے بیٹھ کر درج کر. جب یہ تصور ہو جائے انسان کو, جب انسان گناہ کرے گا, اور انسان کو جب یہ گمان ہو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تو جو چاہا وہ کیا, اسی قرآن نے کہا ارداکم, یہی گمان تم یہ سمجھتے تھے کوئی جان نہیں رہا ہے, اسی نے تمہیں برباد کر دیا, اور آج تم کیا ہو گئے, نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گئے. لہذا فَيَصْبِرُوا, اب سن لو, اب اگر تم صبر بھی کرو گے فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ, اب تو ٹھکانہ جہنم ہی ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ, اور اگر اب تم کیا کرو گے, معذرت پیش کرو گے, تو اب معذرت قبول کرنے والوں میں بھی تم شامل, ان کی معذرت قبول کی جاتی ہے ان لوگوں میں اب شامل نہیں ہوتے. سارا موقع موت سے پہلے, اب جب سب کچھ آنکھوں کے سامنے اور میدان محشر قائم ہو چکا ہے, تو اب تمہارے کوئی داؤ چلنے والا نہیں ہے. لہٰذا اللہ نے کہا سن لو, وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. معاملہ یہ کہ ہم نے ان کے کچھ ایسے دوست ان کے اوپر مسلط کر دیے تھے جنہوں نے دنیا کے اندر ان کے سامنے آ کر ان کے برے عمل کو خوشنما بنا کر پیش کیا. یہ شیطان بھی ہے, شیطان انسان کو کہتا ہے یہ کرو اچھا ہے, یہ کرو مزہ آئے گا, یہ کرو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, تو شیطان مسلط ہے. اللہ نے بار بار کہتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے, تبھی تو امتحان ہے. بھائی اگر تمہارے اندر شیطان کی اگر تمہارے اوپر نہیں چلتی, اور تمہاری خواہشات کی نہیں چلتی,
اور تمہارے لیے کچھ ایسے اسباب نہیں ہوتے جس کے بنیاد پر تم گناہ کر سکتے تھے، تم فرشتے ہو جاتے، تو پھر تمہارا امتحان ہی نہیں ہوتا۔ ارے کچھ لوگوں کا چل رہا ہے اور تم کو ان سے بچنا ہے، بچ کر زندگی گزارنا، تب نہ امتحان ہے۔ اس وجہ سے ساری چیزیں کا نظام بنا دے کہا دیکھو ہم نے ان کے لیے ایسے دوست ان کے اوپر مسلط کر دیے تھے جنہوں نے ان کے سامنے ان کے کیے ہوئے ساری چیزوں کو کیا کر دیا تھا، خوشنما بنا کر پیش کر دیا تھا۔ لہٰذا وحق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، لہٰذا ان سے پہلے جو جنات و انسان گزر چکے ان کے ساتھ شامل ہو کر ان کے اوپر بھی عذاب کی بات آج کیا ہوئی، سچ ثابت ہوئی۔ جس طریقے سے ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے بارے بات کہہ دی گئی تھی، اگر تم شرک کرو گے، بت پرستی کے اندر مبتلا رہو گے، گناہ کرو گے تو تمہیں سزا دی جائے گی، یہ بات تمہارے ساتھ بھی تھی، اور تم نے شیطان کے چکر میں آ کر، اپنے برے دوستوں کے چکر میں آ کر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے ساتھ شرک و بت پرستی کا عمل کیا، لہذا آج جیسے ان کے لیے عذاب کی بات تھی ویسے تمہارے لیے بھی عذاب کی بات تھی، اور وہ آج ثابت ہو کر رہے گی جو اللہ نے وعدہ کر دیا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین۔ اللہ نے کہا تھا نا، جب شیطان نے، ابلیس نے جب اللہ سے مہلت مانگی تھی کہ میں تمہارے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ اگر ایسا ہوگا اور میرے بندے تمہارے اگر پیچھے چلیں گے تو میں تم سے اور ان تمام بندوں سے کیا کروں گا، جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ بات اب کیا ہو گئی، سچ ثابت ہو گئی۔ انہم کانوا خاسرین، اور یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر شیطان کے چکر میں انسان رہے گا اور برے دوستوں کے چکر میں رہے گا اور شیطان جو سمجھا رہا اسی کو انسان اگر سمجھے گا تو یہ سمجھ لے کہ وہ بچ کر بھاگنے والا نہیں ہے، جی پی ایس لگا ہوا ہے، خود آنکھ کان اس کا کیا ہے، اس کے خلاف گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں گے، اور کل جب ان سے تم منازعہ کرو تو کہنے لگیں کہ یہ تو اللہ کی قدرت، اس نے کل تمہیں گویائی دی تھی، آج ہمیں گویائی دے دی، اور ہم نے سب دیکھا تھا، سب ہم نے محفوظ کرنی ہے۔ انسان کے جسم میں اس کے خلاف کیا ہے، گواہ بن جائے گی۔ قرآن نے کہا نا الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر اللہ مہر لگا دے گا۔ جب انسان منہ سے جھوٹ بولے گا کہ میں نے یہ کیا نہیں ہے تو منہ مہر لگ جائے گا، جس سے کیا ہے، ایک چور کو پکڑیے آپ، وہ جھوٹ بول دے گا، بولے ٹھیک ہے تم مت بولو، سی سی ٹی وی کیمرہ بولے گا، اور سی سی ٹی وی کیمرہ بتا دیتا ہے کہ تم نے یہ حرکت اس وقت کی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا جسم سمجھ لیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، اس کے خلاف یہ ہاتھ پاؤں کھال آنکھ، وہ اس کے خلاف کیا ہے، جی پی ایس ہے، اس کے خلاف لوکیشن پورا اس کا کیا کر رہا ہے، وہ ٹریک کر رہا ہے، یعنی ٹریک مشین ہے۔ انسان کا جسم خود اس کے خلاف کیا ہے، ٹریک مشین ہے۔ لہٰذا انسانوں کو اللہ سے ڈر کر اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہ مت سمجھے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، رات کا اندھیرا ہو یا دن کا اجالا ہو، انسان دنیا کسی کونے میں ہو، غار میں ہو، پہاڑ میں ہو، زمین کے اندر ہو، جو بھی کر رہا ہے ہر حرکت سے اللہ کیا ہے، واقف ہے۔ جب یہ پتہ ہے کہ اللہ واقف ہے اور لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، تو عقلمند آدمی وہی ہے جو اس دنیا کے اندر وہی کام کرے جو اس کے رب کو کیا ہو، پسند ہو، اور اس کام سے بچنے کی کوشش کرے جس کے ذریعے اس کا رب کیا ہو جائے، ناراض ہو جائے۔ آخر دعوانا